السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل اقتدار اختتام پذیر کو پہنچ چکا ہے۔ ناظرین اب امل کو اپنے والد صفدر پر شک ہو چکا ہے۔ وہ صفدر سے سیدھے پوچھتی ہے، بابا مہرالنساء کو آخر اغوا کس نے کیا ہوگا؟ اس پر صفدر غصے میں جواب دیتا ہے، تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ امل جواب دیتی ہے، بابا اس میں مہرالنساء کا کوئی قصور نہیں تھا، جو کچھ بھی ہوا وہ شاہنواز نے کیا تھا۔ اب جب میری شادی ہو چکی ہے اور میں شہریار کے ساتھ خوش ہوں تو میں سب کچھ پیچھے چھوڑ چکی ہوں۔ صفدر یہ سن کر کہتا ہے، میں کچھ نہیں بھولا اور نہ ہی ان لوگوں کو کچھ بھولنے دوں گا۔ تمہیں اب ان کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امل یہ سن کر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ تبھی وہ سنتی ہے کہ صفدر اپنے آدمیوں سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے اور مہرالنساء سے جڑی کوئی اہم بات بتا رہا ہوتا ہے۔ امل سب کچھ سن لیتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ مہرالنساء کی اغوا کے پیچھے اس کے اپنے والد صفدر کا ہاتھ ہے۔ پہلے امل بھی چاہتی تھی کہ مہرالنساء شاہنواز کی زندگی سے نکل جائے، لیکن اب وہ سمجھ چکی ہے کہ زبردستی کسی کی زندگی میں شامل نہیں ہوا جا سکتا۔ شاید اب امل نے شاہنواز کو معاف کر دیا ہے اور خود بھی بہت بدل چکی ہے۔ اب امل یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ شاہنواز کو مہرالنساء کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دے گی۔ دوسری طرف پولیس کی کارروائی تیز ہو جاتی ہے اور شاہنواز مہرالنساء کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ شاہنواز سب سے پہلے اسی جگہ پہنچتا ہے جہاں سے مہروں کا اغوا کیا گیا تھا۔ وہیں اس کی نظر ایک CCTV کیمرے پر پڑتی ہے۔ وہ فوراً داؤد سے کہتا ہے، داؤد ان کیمروں کی فوٹیج چیک کرو، ہو سکتا ہے ہمیں مہرالنساء کے بارے میں کوئی سراغ مل جائے۔ جب شاہنواز اور داؤد مل کر ریکارڈنگ دیکھتے ہیں تو واقعی انہیں اغوا کی پوری واردات کیمرے میں قید ملتی ہے۔ خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جس گاڑی سے مہروں کا اغوا ہوا تھا اسی کا نمبر صاف نظر آتا ہے۔ شاہنواز فوراً نمبر نوٹ کرتا ہے اور داؤد سے کہتا ہے، اسی گاڑی کا پتہ لگاؤ، اسے ٹریس کرو۔ اسی دوران امل کی کال شاہنواز کے موبائل پر آتی ہے۔ امل اسے پوری سچ سے آگاہ کرتی ہے کہ مہرالنساء کے اغوا کے پیچھے اس کے اپنے والد صفدر کا ہاتھ ہے۔ وہ یہ بھی بتا دیتی ہے کہ مہروں کو فارم ہاؤس میں رکھا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی شاہنواز آگ بگولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ماموں اتنی نیچ حرکت پر اتر آئیں گے۔ امل اسے خبردار کرتی ہے، شاہنواز دیر مت کرو، مہرالنساء کی جان خطرے میں ہے، جتنا جلدی ہو سکے وہاں پہنچو۔ شاہنواز اکیلے ہی صفدر کے فارم ہاؤس کی طرف نکل پڑتا ہے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ کچھ اڈے مہروں کو ٹارچر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی کوشش کر رہے ہیں۔ تبھی اچانک صفدر خود سامنے آتا ہے۔ مہروں اسے دیکھ کر چونک جاتی ہے اور کہتی ہے، تم اس گھٹیا حرکت کے پیچھے تم تھے؟ صفدر مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ کیا تمہیں لگا تھا کہ میری بیٹی کی خوشیوں کو برباد کر کے تم چین سے رہ پاؤ گی؟ پہلے تم نے امل سے شاہنواز کو چھینا، پھر شاہنواز کا ساتھ دے کر اسے الیکشن جتوایا۔ اب میں تم سے اپنی بیٹی کے ہر آنسو کا حساب لوں گا۔ مہروں جواب دیتی ہے، صفدر شاہ خدا کی لاٹھی ہے، بے واز ہوتی ہے، مت سمجھنا کہ تم یہ سب کر کے بچ نکلو گے۔ جب شاہنواز کو سب پتہ چلے گا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ صفدر کہتا ہے، شاہنواز کو تو تب پتہ چلے گا جب تم زندہ رہو گی۔ کلمہ پڑھ لو، تمہارا آخری وقت آ چکا ہے۔ جیسے ہی وہ مہروں پر گولی چلانے والا ہوتا ہے تو ٹھیک اسی وقت ایک ہیرو کی طرح شاہنواز کی زبردست انٹری ہوتی ہے۔ وہ اونچی آواز میں چلاتا ہے، مہرالنساء میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ شاہنواز کی آواز سن کر صفدر گھبرا جاتا ہے اور موقع سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ مہروں اسے للکارتے ہوئے کہتی ہے، کہاں بھاگ رہے ہو؟ اگر مرد ہو تو سامنے آ کر شاہنواز کا سامنا کرو۔ لیکن صفدر اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بھاگ نکلتا ہے۔ اس کے بعد شاہنواز اور صفدر کے گنڈوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ شاہنواز بری طرح زخمی ہو جاتا ہے لیکن وہ ہار نہیں مانتا اور سبھی گنڈوں کو مار دیتا ہے۔ پھر مہروں بھاگتی ہوئی آتی ہے اور شاہنواز سے لپٹ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، شاہنواز مجھے پورا یقین تھا کہ تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے ضرور آؤ گے اور مجھے بچا لو گے۔ شاہنواز جذباتی ہو کر کہتا ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں کبھی کھونے نہیں دوں گا۔
तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो मेहरुन्निसा को देखकर दिल से कहता है, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी दुनिया हो। अब मुझे इस शख्स को अंजाम तक पहुंचाना है जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। मेहरू इससे पूछती है, क्या आपको पता है कि मुझे किसने अगवा करवाया था? शाहनवाज गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ, मुझे सब कुछ मालूम है। इस सब के पीछे मेरे मामू सफदर का ही हाथ है। अम्मल ने मुझे सारी हकीकत बता दी है। तब मेहरू भी अपने दर्द को बांटते हुए कहती है, जी हाँ, मुझे भी यकीन हो गया था कि वही इसके पीछे है। आपकी आवाज़ सुनते ही वो कोई भाग निकला यहाँ से, लेकिन जैसे ही उसने आपकी आवाज़ सुनी वो डर के भाग गया। इसके बाद शाहनवाज मेहरू को लेकर वापस घर लौटता है और समन शाह को पूरी कहानी सुनाता है। वो कहता है, अब आपका वो भाई जो आपके लिए जान से प्यारा था, वही आपकी गोद उजाड़ गया और अब मेहरू को भी उसने अगवा करवाया। शुरुआत में समन शाह को ये सब सुनकर यकीन नहीं आता, लेकिन जब शाहनवाज बताता है कि उसे ये सब अमल ने बताया था और उसी की मदद से वो मेहरू को फार्म हाउस से सही सलामत ले आया, तो समन शाह का दिल टूट जाता है। फिर शाहनवाज समन शाह और मेहरू सफदर के घर जा पहुँचते हैं। सफदर उन्हें देखकर पूरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि वो पहले से ही फरार होने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन ऐन वक्त पर समन शाह पुलिस के साथ पहुंच जाती है। सफदर पहले तो सारी बातों से इनकार करता है, लेकिन तभी अमल भी वहां पहुंचती है और सामने आकर कहती है, बाबा, मैंने ही शाहनवाज को सब कुछ बता दिया था, क्योंकि मैंने आपकी बातें सुन ली थी। ये सुनकर सफदर अमल पर भड़क जाता है और गुस्से में कहता है, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी खातिर किया था। मैं तुम्हारी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और तुमने मेरे साथ ही ये किया। अमल टूटे दिल से जवाब देती है, बाबा, मैं कभी नहीं चाहती थी कि किसी को नुकसान पहुँचे। मेरा मकसद बदला नहीं था। तभी समन शाह गुस्से में सफदर का गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है, मैंने तुम्हें माँ बन कर पाला था, तुम्हें अपने औलाद की तरह चाहा, तुम्हारे लिए सब कुछ सहा और बदले में तुमने मुझे ही डस लिया। तुमने मेरे बेटे को मारा जिसने कभी तुम्हें मामू कहकर सर झुकाया। क्या तुम्हारे हाथ नहीं कांपते थे? क्या तुम्हें ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ? सफदर शर्मिंदा होकर नज़रें झुका लेता है और हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। समन शाह उसे किसी हाल में माफ़ नहीं करती और पुलिस के हवाले कर देती है। इसके बाद शाहनवाज और समन शाह मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो मीडिया के सामने सफदर की सारी साजिशों और गुनाहों का पर्दाफाश कर देते हैं। और आखिर में अमल हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ देती है और शहरयार के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।